حسن ایک فقیر، کونیا 17 اکتوبر 1244۔ چلاہٹ کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ میں بڑھ کے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ رومی نے اپنی شعلہ فشاں تقریر میں یہ کیا کہہ دیا کہ خدا کو تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ کسی لالچ کی خاطر کی جائے۔ مینار کے سائے سڑک تک آ گئے تھے۔ بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آنے لگی۔ اچانک میری پلکیں جھپک کر رہ گئیں۔ میرے سامنے ایک درویش کھڑا ہوا تھا جسے میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سیاہ چترے چوغے میں ملبوس، ہاتھ میں ایک لمبی سی چھڑی، ایک کان میں چاندی کی بالی۔ اس کی نگاہیں مسلسل ادھر ادھر حرکت کر رہی تھیں اور پھر وہ میری طرف دیکھنے لگا۔ بجائے اس کے کہ وہ مجھے نظر انداز کر دیتا جیسا کہ ہر شخص کیا کرتا ہے، اس نے سینے پہ دہنا ہاتھ رکھا اور میری جانب یوں خوش ہو کر دیکھا گویا ہم دونوں گہرے دوست ہوں اور بہت دنوں بعد ملے ہوں۔ مجھے حیرت ہوئی۔ میں نے ایک بار پھر اس کا جائزہ لیا کہ شاید وہ کسی اور کو تسلیمات کر رہا ہو، لیکن وہاں تو میرے علاوہ کوئی تھا ہی نہیں۔ پریشانی کے عالم میں کچھ نہ سوجا تو میں نے بھی سینے پہ ہاتھ رکھ کر سلام کر دیا۔ درویش میری طرف بڑھا۔ میں نے نظریں جھکا لی اور سوچنے لگا کہ اب درویش میرے کشکول میں کوئی سکہ ڈالے گا۔ السلام علیکم اے فقیر، اس نے کہا۔ وعلیکم السلام درویش، میں نے جواب دیا۔ مجھے اپنی آواز گھبرائی ہوئی اور عجیب سی لگی۔ کسی سے بات چیت کیے ہوئے مجھے کافی عرصہ ہو گیا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کچھ بولوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بولنا بھی بھول جاؤں۔ اس نے اپنے آپ کو شمس تبریزی کے نام سے متعارف کروایا اور میرا نام پوچھا۔ میں بے ساختہ ہنس پڑا۔ کیا میرے جیسے آدمی کا بھی کوئی نام ہوتا ہے؟ ہر شخص کا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے، اس نے دلیل پیش کی۔ اللہ تعالیٰ کے بھی بے شمار نام ہیں، مگر ہم صرف 99 ناموں سے واقف ہیں۔ جب اس کے اتنے نام ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کا بندہ بغیر نام کے ہو؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کی بات کا کیا جواب دوں۔ نام بتانے کے بجائے میں نے کہنا شروع کیا۔ کسی زمانے میں میری ایک ماں بھی تھی اور ایک بیوی بھی تھی، وہ مجھے حسن کے نام سے پکارا کرتی تھی۔ تو تمہارا نام حسن ہوا نا؟ درویش نے میری آنکھوں میں جھانکا اور پھر میری حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے چاندی کے فریم والا ایک آئینہ میرے حوالے کیا اور کہا، یہ اپنے پاس رکھو۔ بغداد میں ایک بزرگ نے مجھے یہ آئینہ دیا تھا، مگر میرا خیال ہے کہ تمہیں اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ یہ تمہیں احساس دلاتا رہے گا کہ خدا تمہارے ساتھ ہے۔ قبل اس کے کہ میں کوئی جواب دیتا، ایک ہنگامہ پھوٹ پڑا۔ میرا ذہن فوراً اس طرف گیا کہ مسجد میں کوئی جیب تراش پکڑا گیا، مگر معاملے کو مزید خراب ہوتے دیکھ کر اندازہ ہوا کہ یہ کوئی زیادہ سنجیدہ معاملہ ہے، ورنہ صرف جیب تراش کا پکڑا جانا اتنا بڑا ہنگامہ نہیں کر سکتا تھا۔ جلد ہی معاملہ کھل کر سامنے آ گیا۔ ایک عورت مردانہ لباس پہنے ہوئے مسجد میں پکڑی گئی اور وہ طوائف تھی۔ ایک جم غفیر اسے دھکے دے کر مسجد سے باہر لا رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ یہ نعرے بھی لگا رہا تھا کہ اس کو اتنے کوڑے لگاؤ کہ یہ مر جائے۔ اس غیظ و غضب کے عالم میں مجمع سڑک پر آ گیا۔ میں نے اس عورت پر ایک نظر ڈالی جو کہ مردانہ حلیے میں تھی۔ اس کا چہرہ موت کے خوف سے زرد ہو رہا تھا اور آنکھیں دہشت سے پھیل گئی تھیں۔ امریکہ میں ایک رواج ہے جس کی روح سے لوگ مجرم کو خود سزائے موت دیتے ہیں۔ آج یہاں بھی شاید کچھ ایسا ہی ہونے جا رہا تھا۔ لوگ سخت طیش کے عالم میں تھے اور ان کا رویہ آنن فانن اس قدر بدل گیا کہ گویا وہ پوری دنیا کو جلا کر بھسم کر دیں گے۔ بیچاری مظلوم عورت۔ میں نے شمس سے کچھ کہنے کی کوشش کی، مگر جب میں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ میں نے دیکھا کہ وہ درویش تیر کی طرح مجمع کی طرف بڑھا۔ میں نے بھی ایک زقن لگائی اور اس کے ساتھ دینے کی کوشش کی۔ شمس نے مجمع کے سامنے کھڑا ہو کر نعرہ بلند کیا اور اپنا ڈنڈا لہرانے لگا۔ لوگوں رک جاؤ، میں کہتا ہوں، یہ ہنگامہ بند کر دو اور میری بات سنو۔ میں چکرا کر رہ گیا۔ مجمع یکدم ساکت ہو گیا تھا اور میں حیرت سے اس کی بات سن رہا تھا۔ شمس نے کہنا شروع کیا، تم لوگوں کو اپنی اس حرکت پر شرم سے ڈوب کر مر جانا چاہیے۔ اس نے اپنا ڈنڈا زور سے زمین پر مارا۔ اتنے سارے مرد اور ایک مجبور و بےکس عورت، تم لوگوں کو یہ قبیح فعل ہرگز زیب نہیں دیتا۔ وہ کسی رعایت کی مستحق نہیں۔ ایک لہیم شہیم شخص آگے بڑھا جو اپنے آپ کو اس غیر قانونی جلوس کا لیڈر سمجھ رہا تھا۔ میں نے اسے فوراً پہچان لیا۔ وہ ایک سیکیورٹی گارڈ تھا اور اس کا نام بیبرس تھا۔ شہر کے سارے بھکاری اس سے واقف تھے کیونکہ وہ انتہائی ظالم اور سفاک شخص تھا اور سبوں سے بھتہ وصول کیا کرتا تھا۔ یہ عورت مردانہ لباس پہن کر مسجد میں گھس آئی تھی تاکہ نیک اور پرہیزگار لوگوں کو ورغلائے اور ان کا ایمان تباہ کرے۔ بیبرس کہہ رہا تھا، کیا مسجد میں کسی کا داخلہ ممنوع ہے؟ کیا یہ کوئی بہت بڑا جرم ہے؟ اسے کس بات کی سزا دی جا رہی ہے جبکہ ابھی اس کے جرم کا کوئی ثبوت بھی نہیں ملا؟ شمس تبریزی کی آواز میں سخت نفرت اور حقارت گھل گئی تھی۔ اس سوال نے سب لوگوں کو لاجواب کر دیا۔ شاید کسی نے اس انداز میں ابھی تک سوچا بھی نہ تھا۔ وہ ایک بدکار اور فحشہ ہے، ایک دوسرے شخص نے چلا کر کہا۔ وہ اس قدر غصے کے عالم میں تھا کہ اس کا چہرہ سیاہ پڑ گیا تھا۔
اسے مقدس مسجد میں داخل ہونے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور مجمع ایک بار پھر بھڑک اٹھا۔ فحشا، بدکار، ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ لوگ بے قابو ہوتے جا رہے تھے۔ ایک نوجوان لڑکا آگے بڑھا اور اس نے اس عورت کا گریبان پکڑ لیا اور اسے پوری قوت سے کھینچنے لگا۔ کرتا پھٹ گیا اور عورت کے دراز سنہرے گیسو لہرانے لگے۔ لوگوں نے سانس کھینچ لیا اور یک ٹک اس کے حسن کا نظارہ کرنے لگے۔ لوگوں کا جوش سرد پڑنے لگا۔ شمس نے فوراً یہ بات محسوس کر لی۔ وہ آگے بڑھا، تم لوگ فیصلہ کر لو کہ یہ عورت قابل معافی ہے یا نہیں۔ یہ کہتے ہوئے شمس نے عورت کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ نوجوان لڑکا پیچھے ہٹ گیا اور عورت شمس کے پیچھے کھڑی ہو گئی، گویا اب وہ کسی کی پناہ میں آ گئی ہو۔ اس نے اپنے کپڑے درست کیے اور حیرت سے شمس کی طرف دیکھنے لگی۔ تم ایک بہت بڑی غلطی کر رہے ہو۔ لیڈر نے خشمگین نگاہوں سے شمس کو گھورا۔ تم اس شہر میں اجنبی لگتے ہو اور تمہیں ہمارے معاملات میں دخل اندازی کا کوئی حق نہیں ہے۔ اپنے کام سے کام رکھو اور یہاں سے فوراً دفع ہو جاؤ۔ ایک اور شخص نے بھی اپنا فرض نبھانے کی کوشش کی۔ یہ بتاؤ کہ تم کس قسم کے درویش ہو؟ کیا تمہارا کام یہی رہ گیا ہے کہ ضعیفوں کی نگہبانی کرو؟ شمس تبریزی ایک لمحے کے لیے سکتے کے عالم میں آ گیا۔ یہ سوالات بڑے اشتعال انگیز تھے، مگر شمس نے برداشت کیا اور کہنے لگا، مگر تم نے اسے کیسے پہچانا؟ کیا تم مسجد میں اسی نیت سے گئے تھے کہ لوگوں پر نظر رکھو؟ اگر تم خدا کی عبادت کے لیے گئے تھے تو تمہیں کسی اور کی طرف توجہ نہیں دینی چاہیے تھی۔ اب جاؤ، خدا سے معافی مانگو اور عبادت میں مصروف ہو جاؤ۔ پورے مجمع کو گویا سانپ سونگھ گیا۔ سب تتر بتر ہونے لگے۔ شمس تبریزی نے اپنا جھنڈا ہوا میں بلند کیا۔ شاباش، تم کو بہت جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ جاؤ، جا کر عرق ندامت میں ڈوب جاؤ۔ لوگ نظریں جھکائے شرمندہ ادھر ادھر غائب ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس موقع سے فائدہ اٹھا کر وہ عورت بھی ایک جانب بھاگ کھڑی ہوئی اور جلد ہی نظروں سے غائب ہو گئی۔ درویش بھی مطمئن ہو گیا کہ اس نے اپنا فرض خوش اسلوبی سے انجام دے دیا۔